ہمارے چینل دینی مسائل اور معلومات کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور روزے سے متعلق کچھ ضروری مسائل وہ ہیں کہ جن کے کرنے کی وجہ سے روزے کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا، روزے کے اندر کوئی خرابی نہیں آتی ہے۔ وہ بہت سارے مسائل ہیں، ان میں سے موٹے موٹے مسائل میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر روزے دار نے بھول کر کے کسی چیز کو کھا لیا یا روزے دار نے بھول کی حالت کے اندر کسی چیز کو پی لیا یا روزے دار نے بھولے سے اپنی بیوی سے صحبت کر لی، تو لہذا ان تینوں کے کرنے کی وجہ سے روزے کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی خرابی نہیں آتی ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر روزے دار ہے اور روزے کے اندر خون کا ٹیسٹ کرانے کی وجہ سے بھی روزے کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی خرابی نہیں آتی ہے، روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، روزہ جوں کا توں باقی رہتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ روزے دار نے روزے کی حالت کے اندر انجیکشن کو لگوایا یا ٹیکے کو لگوایا، تو ان دونوں کے لگوانے کی وجہ سے روزے کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت کے اندر گلوکوز کا چڑھوانا، اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ روزے دار نے روزے کی حالت کے اندر آکسیجن کو سانس کے ذریعے سے اندر لیا، تو اس کے ذریعے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، کیونکہ آکسیجن جو ہے وہ ایک صاف ستھری ہوا ہے، اس وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت سے ہے اور روزے کی حالت کے اندر اگر اس کو خود بخود قے آ جائے اور منہ بھر کر کے کیوں نہ ہو، اگر خود بخود قے آئی ہے، پلٹی آئی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ساتواں مسئلہ روزے کے متعلق سے ہے کہ اگر روزہ دار ہے، روزے کی حالت کے اندر اس کے دانتوں سے خون کا نکلا اور وہ خون نکلنے کے بعد اگر حلق کے اندر نہیں پہنچا ہے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے آٹھواں مسئلہ یہ ہے اگر روزے دار نے حالت جنابت کے اندر سحری کو کھایا، سحری کی اور سحری کو کھانے کے بعد صبح صادق کے بعد اس نے جنابت کو کیا، پاکی کو حاصل کیا، تو اس سے بھی روزے کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، روزہ جوں کا توں باقی رہتا ہے۔ اسی طریقے سے نواں مسئلہ روزے سے متعلق یہ ہے کہ روزے دار نے اگر آنکھ کے اندر میں ضرورت پڑنے کے اوپر دوا کو ڈالا، تو دوا کے ڈالنے کی وجہ سے آنکھ کے اندر اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حالت جنابت کے اندر ایک شخص روزے کی حالت میں تھا اور وہ سویا، اس کو احتلام ہو گیا، تو لہذا حالت احتلام کے ہونے کی وجہ سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے روزے دار کو کیا ہے اگر مزید نکل کر کے آ جائے پیشاب کے راستے سے، سفید رطوبت پیشاب کرنے کے بعد جو نکلتی ہے یا پہ کیا ہے مزید نکلی، یعنی
کیا ہے اس نے کیا ہے کوئی اس طریقے سے باتیں کی اور اس کے کیا ہے آلہ کے اندر انتشار ہوا، اور انتشار ہونے کی وجہ سے پیشاب کے مقام سے کیا ہے مزید سفید رطوبت نکل آئی، تو لہذا اس رطوبت کے نکلنے کی وجہ سے بھی روزے کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، بلکہ روزہ باقی رہتا ہے۔ لیکن کیا ہے وہ رطوبت جو مزید کے طور پر نکلی ہے وہ ناپاک ہے، اگر بدن کے اوپر لگ جائے تو بدن کے اس حصے کو دھونا ضروری ہے، یا کپڑے کے اوپر لگ جائے تو کپڑے کے اتنے حصے کو دھونا ضروری ہے، لیکن اس سے روزے کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ چند مسائل تھے روزے کے متعلق کہ جن کے کیا ہے کرنے کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔